عطا آپ نے ان کو درس دیا گے محنت کا، باب جہالت بند کیا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ہمارے اس پروگرام خوشگوار زندگی کے اصول۔ زندگی خالق کائنات کا ایک بیش قیمت تحفہ، ایک ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ایک ایسا عطیہ ہے کہ اس سے بہتر عطیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی جو ہمیں خالق کائنات نے دی ہے، اس زندگی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کبھی کبھی اس زندگی کے معنی اور مطلب کو تبدیل کر دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے نظریے اور کچھ ایسی سوچیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں، زندگی میں ان کے سہارے چلنے کی کوشش کریں، تو آپ کی زندگی درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور دکھ میں بھی بہتر، اچھی، خوشگوار اور خوش آئند گزر سکتی ہے۔ یہ دنیا ہے شر و فساد سے بھری ہوئی ہے، لیکن شر و فساد میں مسرت و شادمانی کے لمحات بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اس شر و فساد سے مسرت و شادمانی کے لمحات ڈھونڈ کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں، پھر بھی افسردہ دل رہتے ہیں۔ زبان اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب زندگی کو دو چیزوں سے تعبیر کیا، زندگی زندہ دلی کے ساتھ ہے، اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک عذاب ہے۔ اور زندگی جب اللہ رب العزت نے دی ہے آپ کو تو گزارنا تو پڑے گی۔ اب اس کو سزا کے طور پر آپ گزاریں یا اس کو لطف و آسائش کے انداز میں گزاریں، یہ آپ کے اوپر نربھر ہے۔ خالق کائنات نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کے لیے اس زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے ممد و معاون نہ ہو سکے۔ ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے حالات آپ کے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں۔ بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی زندگی گزاریے، پرلطف زندگی گزاریے، خوشگوار زندگی گزاریے، کانٹوں میں رہیے اور پھولوں کا احساس کیجیے۔ یہ باتیں خالی کہنے کی نہیں ہیں، کرنے کی ہے۔ ہمارا احساس ہی سب سے بڑا ہمارا محسن ہوتا ہے، اور یہی احساس ہمارے لیے سب سے بڑا اذیت ناک بن جاتا ہے۔ ہم اچھا فیل کریں، اچھا احساس رکھیں تو بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آسائش، آرام میں رہتے ہوئے اچھا فیل نہ کریں، اچھی سوچ نہ رکھیں، منفی انداز سے سوچیں، منفی سوچ رکھیں، زندگی کے تاریک پہلوؤں کو تلاش کریں تو اچھی خاصی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ یہ زندگی ہے، آپ کے آس پاس بہت سارے نظارے بکھرے پڑے ہیں، ان نظاروں کو دیکھیے آپ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوپڑی میں رہتے ہیں، معمولی اسباب زندگی میسر ہیں لیکن خوش رہتے، صبح سے شام تک ہنستے کھلکھلاتے
دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آسائشیں ہیں، ہر طرح کے اسباب ہیں، کھانے کے لیے بہترین سامان، رہنے کے لیے بہترین مکان، سماج میں اچھا مرتبہ، لیکن زبان ہے کہ ہر وقت شکوہ کنا کے رہتی ہے، شکوے کرتی رہتی ہے، ارے بھئی کیا کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں ہوا، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے، ویسی زندگی گزر رہی، رات کو نیند نہیں آتی، جب تک گولی نہ کھائیں سو نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائے تو افسردہ ہو جاتا ہے۔ ان کی قنوطیت کا، افسردگی کا اثر اس تک منتقل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دکھ درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھیے تو زندہ دلی کی باتیں ملتی ہیں، زندگی کو وہ بہت بہتر انداز میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے زندگی کو بہتر انداز میں گزاریں، زندگی بہتر کیسے گزرے گی اس کے اصول جانیں، اپنائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زندگی کو خالق کائنات کا ایک بہترین تحفہ مان کر اور اس کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ شکایتیں کرنے سے، تکلیفیں بیان کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی، تکلیف بڑھتی ہے۔ حالی نے کہا مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے، یہ مصیبت زیادہ۔ آپ اپنی تکلیفوں کو جتنا زیادہ بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ ان تکلیفوں کا اثر آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ اگر ان تکلیفوں کو برداشت کر کے، نظر انداز کر کے، زندگی کے اچھے پہلو تلاش کر کے، بہترین لمحات تلاش کر کے اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرو گے تو یہ زندگی ہزار تکلیفوں کے بعد بھی بہتر انداز سے گزر جائے گی۔ یہ زندگی تو بہرحال گزرے گی، ہنس کر گزار دے، اسے رو کر گزار دے۔ تو کیا ضرورت ہے ہم رو کر گزاریں؟ جب ہنس کر ہم گزار سکتے ہیں تو رو کر گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتلایا، اس اصول کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ زندگی کی تلخیوں کو، اس کی دشواریوں کو، اس کی پریشانیوں کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بعض ہمارے بھائی قنوطیت پسند ہوتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ، ہر مرحلے اور ہر پڑاؤ کو تاریک پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں، خود بھی افسردہ اور غمگین رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غمگین اور افسردہ کرتے ہیں۔ لیکن اس فضا کو اگر آپ خود ہی بدلنا نہ چاہیں، خوشگوار زندگی آپ خود ہی گزارنا نہ چاہیں، تو دنیا کا کوئی اصول آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ آپ کو زندگی کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا، اس کے نظریے کو صحیح کرنا ہوگا، آپ بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھی زندگی سے اور بہتر زندگی کی اچھی اور خوشگوار یادوں سے اپنے ماضی، مستقبل اور حال کو خوشگوار کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں دیا، دنیا کے بارے میں ہمیشہ اس آدمی پر نظر رکھو جو تم سے کمتر زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے آدمی، اچھے، نیک، دیندار، پرہیزگار، تقوی شعار آدمی پر نظر رکھو، تمہاری دنیا بھی سفل ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ تمام
ماہرین نفسیات کے یہاں 100% صحیح اور درست ہے۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے خوشحال مالدار پڑوسی کو دیکھتے ہیں، بنگلہ نہایت بہترین، نوکر چاکر آگے پیچھے، بہتر اور اچھا لباس پہن کر اس کے بچے گاڑیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، جس کے یہاں کاروبار نہایت عمدہ اور اچھا چل رہا ہے، سماج میں اس کی بڑی اچھی پکڑ ہے، سارے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہماری بھی کیا زندگی ہے، ارے بھائی کیا کریں، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ کبھی اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نیچا، ہلکا اور بہت گرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جو کھاتے ہیں وہ لگتا نہیں، جو پہنتے ہیں وہ اپنے کو اچھا نہیں لگتا تو دوسرے کو کیا اچھا لگے گا۔ یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو حسد تک لے جاتی ہے، اور حسد کی بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، بدترین بیماری۔ اور ایک پڑوسی آپ کا اور ہے جس کے کئی بچے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے بچے گاڑیوں میں نہیں پھرتے، ہر دن نئے نئے کپڑے نہیں پہنتے، میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے، لیکن حال یہ ہے کہ جب وہ کام سے گھر کو واپس آتا ہے تو اس کی گھر والی اس سے بڑی خندہ پیشانی سے آ کر ملتی ہے، بچے آ کر اس سے لپٹ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لے کر آتا ہے بچے اس کو خوش دلی کے ساتھ لے لیتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اور نہیں بھی بدلتا، انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا کر اور جو لمبی تان کر سوتا ہے تو صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ مالدار پڑوسی رات کو دیر تک جاگتا ہے، دیر تک اس کے گھر میں بتی جلتی رہتی ہے، اور جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتا تب تک اس کو نیند نہیں آتی۔ چنتا، فکر، وسوسے، اندیشے، خطرات، دشمنوں کا ڈر، چوروں اچکوں کی یلغار، یورش، ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں اس کے دماغ پر ہر وقت طاری رہتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ غریب آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے اور یہ مالدار آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان دونوں آدمیوں کی زندگی پر نظر ڈالیے، تھوڑی دیر غور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے تھوڑے وقفے کے بعد۔ میرے آقا آپ نے ان کو ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت